سوال، یہ کتابیں کن کن پر نازل ہوئیں؟ جواب، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، قرآن شریف ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سوال، کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے؟ جواب، ہاں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ سوال، قیامت کسے کہتے ہیں؟ جواب، جس دن یہ زمین و آسمان اور پوری کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی، اس دن کو قیامت کہتے ہیں۔ سوال، فرشتے کسے کہتے ہیں؟ جواب، اللہ کی نورانی مخلوق کو فرشتے کہتے ہیں۔ سوال، فرشتے کتنے ہیں؟ جواب، بے شمار، اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ سوال، مشہور فرشتے کتنے ہیں؟ جواب، 4۔ سوال، ان کے نام اور کام بتاؤ۔ جواب، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے احکام رسولوں کو پہنچاتے تھے، حضرت میکائیل علیہ السلام بارش برساتے ہیں، ہوا چلاتے ہیں اور مخلوق کو روزی پہنچاتے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے ہیں، حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ سوال، تقدیر کسے کہتے ہیں؟ جواب، سارے عالم میں جو کچھ ہوا ہے، ہوتا ہے اور ہوگا، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا علم پہلے سے ہے، اللہ تعالیٰ کے اسی علم کو تقدیر کہتے ہیں۔ سبق نمبر 6۔ سوال، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ جواب، 5 چیزوں پر: کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ سوال، اسلام میں سب سے اہم عبادت کون سی ہے؟ جواب، نماز۔ سوال، رات اور دن میں کل کتنی نمازیں فرض ہیں اور کون کون سی؟ جواب، 5 نمازیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ سوال، کس مہینے کے روزے فرض ہیں؟ جواب، رمضان شریف کے۔ سوال، حج کرنے کہاں جاتے ہیں؟ جواب، مکہ مکرمہ۔ سوال، زکوٰۃ میں مال کا کتنا حصہ نکالا جاتا ہے؟ جواب، 40واں حصہ، 2.5%۔ سبق نمبر 7۔ سوال، قبلہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، جس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس رخ کو قبلہ کہتے ہیں۔ سوال، نماز سے پہلے ہاتھ پاؤں چہرہ دھونے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، وضو۔ سوال، نماز شروع کرنے کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، تکبیر تحریمہ۔ سوال، نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، قیام۔ سوال، نماز میں قرآن پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، قرأت۔ سوال، نماز کی حالت میں جھکنے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، رکوع۔ سبق نمبر 8۔ سوال، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، قومہ۔ سوال، نماز کی حالت میں پیشانی زمین پر ٹیکنے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، سجدہ۔ سوال، دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، جلسہ۔ سوال، جو شخص آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب، امام۔ سوال، امام کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، مقتدی۔ سوال، اسلام کی 3 مشہور مسجدوں کے نام بتاؤ۔ جواب، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی۔ سوال، اذان کسے کہتے ہیں؟ جواب، نماز سے پہلے ایک آدمی بلند آواز سے مخصوص الفاظ میں اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے اور نماز کی دعوت دیتا ہے، اس کو اذان کہتے ہیں۔ سوال، اذان دینے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، مؤذن۔ سوال، اذان کے کلمات کیا ہیں؟ جواب، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ سوال، اذان کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ جواب، اذان کے وہی کلمات دہرانے چاہیے۔ سبق نمبر 10۔ سوال، اقامت کسے کہتے ہیں؟ جواب، نماز سے ذرا قبل جلدی جو کلمات کہے جاتے ہیں اس کو اقامت کہتے ہیں۔
سوال اقامت کے الفاظ کیا ہیں؟ جواب اقامت کے الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ سوال: کن نمازوں کے لیے اذان دی جائے گی؟ جواب: پانچوں فرض نمازوں اور جمعہ کے لیے اذان دینا سنت ہے۔ سوال: اکیلے نماز پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: منفرد۔ بیان: دین کی بات لوگوں کے سامنے پیش کرنے کو بیان کہتے ہیں۔ قرآن: خلق الانسان علمہ البیان۔ ترجمہ: اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، اسے بیان سکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دین کی بات دوسروں کے سامنے پیش کرنا اور پہنچانا یہ بھی اس امت کا فریضہ ہے، اور اس کا بڑا ذریعہ بیان و نصیحت ہے، لہذا بیان کی اور بولنے کی مشق کرنا چاہیے تاکہ دین کو امت تک پہنچا سکے۔ لیکن یہ سارے کام اللہ کی مدد اور توفیق سے ہوتے ہیں، لہذا ہر کام میں اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے، پس دعا کا طریقہ سیکھنا چاہیے اور اللہ سے خوب مانگنا چاہیے۔ بیان: نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم کو مسلمان بنایا اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور سب سے پیارا اور آسان دین ہم کو دیا، جس کے ذریعے ہم اپنی پوری زندگی اللہ کے حکموں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر گزار سکتے ہیں، اور اگر ہم دین پر چلیں گے تو اس کے بدلے میں ہم کو دنیا کی اچھی زندگی اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ملے گی۔ اللہ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہم کو دنیا میں اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے میرے رب، میرے والدین پر رحم فرما جیسے ان لوگوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ اے ہمارے رب، آپ ہماری دعا ضرور قبول فرمائیے، بے شک آپ ہی سننے والے جاننے والے ہیں۔ اردو: ہندوستان میں مسلمانوں کی عام زبان کو اردو کہتے ہیں۔ حدیث: حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ بعض لوگوں کو سریانی زبان میں خطوط لکھنے پڑتے ہیں، تم سریانی زبان سیکھ لو۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 17 دن میں سریانی زبان سیکھ لی۔ مسلمانوں کی اصل زبان عربی ہے، ہر مسلمان کو اس پر قابو ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ قرآن کی اور جنت کی زبان ہے۔ اس کے علاوہ مادری زبان اور دوسری زبانیں بھی دین کی ضرورت کے لیے سیکھنا چاہیے اور اس میں مہارت حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہر زبان میں ہم دین کی خدمت کر سکیں۔ اردو چونکہ ہماری قومی زبان ہے اور دین کا بہت بڑا ذخیرہ اردو زبان میں موجود ہے، اس لیے اردو میں مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ کا دلارا۔ اللہ کا دلارا پیارا نبی ہمارا، انوار کا منارہ پیارا نبی ہمارا، ایمان کی روشنی سے دل میں کیا اجالا، جنت کی راہ دکھائی تحفہ دیا نرالا۔ بندوں کو جب بلایا خدا کے ایک در پر، زخمی ہوا بدن بھی کھائی ہے چوٹ سر پر، پیوند کی عقبہ تھی باندھا عمامہ سر پر، بستر بھی ٹاٹ کا تھا کچا مکہ بصیرہ۔ اللہ کا دلارا پیارا نبی ہمارا، اللہ کا دلارا پیارا نبی ہمارا۔ حفظ سورہ: قرآن کریم کی کسی سورت کے یاد کرنے کو حفظ سورہ کہتے ہیں۔ حدیث: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے قرآن پڑھا پھر اس کو زبانی یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام، حق تعالی شانہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور اس کے گھرانے میں سے ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرمائیں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہو۔
قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کے پڑھنے پر بے شمار ثواب ہے، اس کو حفظ یاد کرنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ قرآن کا حافظ جس کی یاد بھی اچھا ہو اور پڑھتا بھی اچھا ہو، اس کا حشر قیامت کے دن معزز فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو قرآن کو لوح لفظ محفوظ سے نقل کرنے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ بھی نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے، گھر کی آبادی اور رونق رہنے والوں سے ہے، ایسے ہی انسان کے دل کی رونق و آبادی قرآن کو یاد رکھنے سے ہے۔ پس قرآن کو حفظ کرنا چاہیے، کم از کم کچھ حصہ قرآن کا تو ضرور حفظ کرنا چاہیے، اور اتنا تو ضرور یاد ہونا چاہیے جو نماز کے لیے ضروری ہے، اور وہ اس نصاب میں داخل ہے کہ جس کو جتنا حصہ قرآن کا حفظ ہوگا اس کو اسی کے بقدر جنت کے درجات حاصل ہوں گے۔ سبق نمبر 1 تعوذ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ ناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ سورہ فلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اخلاص۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورۃ اللہب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد۔ سورة النصر۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ حفظ حدیث۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی باتوں اور آپ کے کیے ہوئے کاموں کو حدیث کہتے ہیں، اور حدیث کے یاد کرنے کو حفظ حدیث کہتے ہیں۔ حدیث۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے جس شخص نے میری 40 احادیث یاد کی، اللہ تعالی قیامت کے روز اس کو میری شفاعت میں داخل فرمائیں گے۔ جس طرح قرآن کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طرح حدیث کا جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ حدیث قرآن کی تشریح ہے، اس کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ جیسے قرآن میں نماز کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، لیکن طریقہ قرآن میں نہیں ہے، وہ حدیث سے معلوم ہوگا۔ لہذا حدیث کو سیکھنا، اس کو سکھانا اور اس کو امت تک پہنچانے کی محنت کرنا، یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تر و تازہ رکھے اس شخص کو جو میری بات حدیث کو سننے پر اس کو یاد رکھے اور جیسے اس کو سنا ہے اس کو اسی طرح ہی پہنچا دے۔
صحابہ رضی اللہ عنہ نے اور بزرگان دین نے ایک ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے کئی کئی دن کا سفر کیا اور تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ بخاری میں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے 1 مہینے کا سفر کیا۔ قیامت میں اس کا فائدہ تو ضرور ملے گا، ساتھ ساتھ زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں عمل کا ذریعہ بنیں گی۔ حدیث کا علم حاصل کرنے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں زبانی یاد کرنا بھی ہے۔ حدیث نمبر 1، ایمانیات، الدین یسر، ترجمہ دین آسان ہے۔ حدیث نمبر 2، عبادات، مفتاح الجنت الصلاۃ، ترجمہ جنت کی کنجی چابی نماز ہے۔ حدیث نمبر 3، معاملات، من غشنا فلیس منا، ترجمہ جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 4، معاشرت، السلام قبل الکلام، ترجمہ بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ حدیث نمبر 5، اخلاقیات، علیکم بالصدق، ترجمہ ہمیشہ سچ بات کہو۔ حدیث نمبر 6، ایمانیات، انما الاعمال بالنیات، ترجمہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حدیث نمبر 7، عبادات، الطہور شطر الایمان، ترجمہ پاکی ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 8، معاملات، من انتہب نہبۃ فلیس منا، ترجمہ جو شخص کوئی چیز چھین کر لے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 9، معاشرت، الجنت تحت اقدام الامہات، ترجمہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حدیث نمبر 10، اخلاقیات، اجتنبوا الغضب، ترجمہ غصے سے بچو۔